بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بل گیٹس، جیف بیزوس، سابق صدر اوباما اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن سمیت اہم شخصیات کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایسے ٹویٹ کیے گئے ہیں جن میں اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص 30 منٹ کے دوران بٹ کوائن کے ذریعے رقم بھیجے گا وہ دگنی کر دی جائے گی۔ جن دیگر اہم شخصیات کے اکاؤنٹ کے ذریعے یہ میسج دیا گیا ہے ان میں سے وارن بفٹ، کانیے ویسٹ اور نیو یارک کے سابق گورنر مائیکل بلومبرگ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اوبر اور ایپل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایسے ہی ٹویٹ کیے گئے ہیں۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے، تاہم اس کارروائی نے کمپنی کے شیئر 2.3% گرا دیے ہیں۔ سعودی حکومت نے قہوہ خانوں اور ریسٹورنٹ میں حقہ پینے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی عرب نے کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد شیشہ اور حقہ پیش کرنے پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم کورونا کے امور کے نگراں اداروں نے مذکورہ پابندی اٹھا لی ہے۔ سعودی عرب حکومت نے ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک دن میں ایک حقہ ایک ہی کسٹمر استعمال کرے گا اور اس کی عمر 18 سے 65 برس ہونی چاہیے۔ ہدایات کے مطابق ٹیبلوں کے درمیان سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے اور حقے کے استعمال کے بعد اسے اندر اور باہر گرم پانی سے صاف کیا جائے گا اور باہر سے اسے سینیٹائز بھی کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے بھی ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر کی بھتیجی ان کے خلاف کتاب بھی لکھ چکی ہے جس میں ان سے متعلق بہت سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ اب امریکی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں میری ٹرمپ نے کہا کہ ان کے چچا کا امریکہ کا صدر رہنا خطرناک ہے۔ اگر انہیں اپنے چچا سے کچھ کہنے کا موقع ملا تو وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گی کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ اسرائیل میں کورونا تیزی کے ساتھ پھیلتے ہوئے اہلکاروں میں داخل ہو گیا ہے۔ کورونا کے مریضوں کے ساتھ میل جول رکھنے والے 12,000 اہلکاروں کو ممکنہ وبا کے باعث قرنطینہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے اہلکاروں کی صفوں میں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دوستو، اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف بھی کورونا کے شعبے میں قرنطینہ منتقل کیے گئے ہیں۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹر میں ایک شخص کو بوتل میں پٹرول نہ ملنے پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے پیٹرول پمپ مالک کے دفتر میں 3 سانپ چھوڑ دیے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز فارسی زبان میں کی گئی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ مظاہروں میں شرکت کی پاداش میں ایران میں 3 افراد کو پھانسی افسوسناک اور بدقسمتی ہے۔ اس طرح کی سزائیں پوری دنیا کے لیے افسوس کا باعث ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ان تینوں افراد کی بری سزا دنیا کے لیے بدقسمتی کا پیغام ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، منگل کے روز ایران کی ایک عدالت نے 3 آدمیوں کو امریکی خفیہ اداروں کے لیے کام کرنے کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,36,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 5,86,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ دنیا بھر میں متاثرہ ممالک میں امریکہ پہلے، برازیل دوسرے، بھارت تیسرے اور روس چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کہا ہے کہ سینیٹائزر کے استعمال سے جسمانی صحت کو پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے اطلاعات مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ سینیٹائزر کا استعمال مضر صحت ہے، اس سے انسانی جلد کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ دل کے امراض کا باعث بن جاتا ہے۔ کورونا کے اثرات کم کرنے میں کولیسٹرول کی دوا کارگر ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا قوت مدافعت کے خلیات کے رد عمل کو بہتر کر سکتی ہے۔ کورونا انفیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تک کئی طرح کی ادویات کا استعمال ہو چکا ہے، لیکن کوئی ایسی دوا سامنے نہیں آئی ہے جس کے بارے میں مکمل اعتماد کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ مریض کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا کے اثرات یا اس کا زور کم کرنے میں کولیسٹرول کی دوا کارگر ثابت ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فینوفائبریٹ دوا پھیپھڑوں کے خلیات میں موجود چربی کو جلانے میں مدد کرتی ہے
اور اس طرح ان خلیات پر کورونا کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ویکسین سے مریض کا اس انفیکشن سے بچاؤ محض کچھ مہینوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کورونا کے خلاف لڑائی میں کورونا کے حملے سے بچانے سے کہیں زیادہ ضروری کورونا کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے فروری کے آخر میں ہونے والے امریکہ طالبان معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہاں سے اپنی فوجی نکال لیے ہیں اور ملک میں افواج کی تعداد صرف 8,000 تک برقرار رکھی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نام نہاد ہانگ کانگ خود اختیار ایکٹ کو قانون میں تبدیل کرنے کی چین شدید مخالفت کرتا ہے اور اس عمل کی شدید مذمت بھی کرتا ہے۔ چائنا اپنے قانونی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا اور متعلقہ امریکی اہلکاروں اور اداروں پر مزید پابندیاں عائد کرے گا۔ متعدی امراض پر قابو پانے اور روک تھام کے امریکی مرکز CDC نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تمام شہریوں کو ماسک پہننے پر زور دیا ہے۔ CDC کے ڈائریکٹر رابرٹ ریڈفیلڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چہرے کو ڈھانپنے والا کپڑا کورونا کا پھیلاؤ روکنے اور کم کرنے کے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے، خاص طور پر جب اسے کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے دنیا بھر میں استعمال کیا جائے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک ہاسپٹل کے دورے کے دوران پہلی بار عوامی سطح پر ماسک پہننے کے کچھ دنوں بعد CDC کی یہ درخواست سامنے آئی ہے۔ کئی ماہ تک عوام کو ماسک پہننے کا مشورہ دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے پر ٹرمپ اور انتظامیہ کے کچھ سینئر عہدیداروں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 44% ووٹرز کا کہنا ہے کہ جب تک ٹرمپ کورونا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے ماسک پہننے کی مثال قائم نہیں کرتے تو ہم نے بھی ماسک نہیں پہننا۔ انٹرنیٹ پر ایک ایسی مچھلی کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس کے دانت اور ہونٹ بالکل انسانوں جیسے نظر آ رہے ہیں اور یہ انسانوں کی طرح ہنس بھی رہی ہے۔ ملائیشیا میں شکاری کے ہاتھ لگنے والی مچھلی کی ایک تصویر جب انٹرنیٹ پر شیئر ہوئی تو صارفین اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ایسی مچھلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اور یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستو، ملائیشیا میں ایسی مچھلیاں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہیں جن کے دانت انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کوالالمپور میں اس مچھلی کو ٹریگر فش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹریگر فش کی 40 کے قریب اقسام ہیں جن میں سے بیشتر گہرے رنگوں کی ہیں۔ یہ مچھلیاں گرم پانی کی گہرائی میں اپنے گھر بناتی ہیں، لڑائی کے دوران اپنے دانتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا کر سامنے والے کو چیر پھاڑ دیتی ہیں۔ دوستو، اس سے قبل امریکہ میں بھی ساحل پر انسان جیسے دانتوں والی مدعا مچھلی برآمد ہوئی تھی، جبکہ انڈونیشیا کے گاؤں میں شکار کے دوران ایک اسکول ٹیچر نے بھی ایسی ہی مچھلی پکڑی تھی جسے انہوں نے کانٹے سے نکالنے کے بعد پانی میں دوبارہ چھوڑ دیا تھا۔ ایران میں بو شہر کی بندرگاہ میں کھڑی کم از کم 7 کشتیوں میں پر اسرار طور پر آگ بھڑک اٹھی جس پر حکام کے مطابق قابو پا لیا گیا ہے۔ یہ اس شپ یارڈ میں لگی جہاں بحری جہاز اور کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ کوئی جانی نقصان ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ اس کے لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن حالیہ ہفتوں میں ایران کی کئی حساس اور دفاعی نوعیت کی تنصیبات میں ایسے ہی پر اسرار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی تل ابیب میں واقع رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے والے شہریوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 50 مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب پولیس نے نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے 30 اہلکاروں اور بلدیہ کے انسپکٹروں نے ہم پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس صدی کے آخر تک دنیا کی آبادی 8.8 بلین ہوگی، جو اقوام متحدہ کی پیشگوئی سے 2 ارب کم ہے۔ یہ اعداد و شمار ایک بڑے پیمانے پر کروائی جانے والی تحقیق میں سامنے آئے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ دنیا کے 195 میں سے 183 ممالک میں شرح پیدائش اس قدر کم ہو جائے گی کہ بیرون ملک ہجرت کرنے والے تارکین وطن کے بغیر آبادی کی اس شرح کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ اس تحقیق کے مطابق چائنا، جاپان، اسپین، اٹلی اور پولینڈ سمیت 20 سے زیادہ ممالک کی آبادی سن 2100 تک کم ہو کر نصف رہ جائے گی۔ آسٹریلیا میں جون کے مہینے میں کورونا لاک ڈاؤن کے بعد معاشی سرگرمیاں بحال ہوئیں اور بڑی تعداد میں بے روزگار لوگوں کو روزگار ملا۔
لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا میں بے روزگار افراد کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بے روزگاری کی شرح بھی 22 سال کی بلند ترین سطح یعنی 7.4% پر رہی، کیونکہ ملازمتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ تمام بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکے۔ آسٹریلیا میں 9,92,300 افراد بے روزگار ہیں۔ یہ تعداد 2008 کے عالمی مالیاتی بحران یعنی ریسیشن میں بے روزگاری سے تقریباً 1/3 زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایک بار پھر اپنے مریخ کے مشن کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مشن روانہ کرنے کی اگلی تاریخ جلد بتائی جائے گی۔ پچھلے روز خراب موسم کی وجہ سے اس مشن میں 2 دن کی تاخیر کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوستو، یہ مریخ پر کسی بھی عرب ملک کی جانب سے بھیجا جانے والا پہلا مشن ہے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان کی جانب سے ملکی پائلٹس کے جعلی لائسنس کے بارے میں دیے گئے بیانات کے مضر اثرات کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ کی فیڈریشن ایوی ایشن نے بدھ کو جاری کردہ اپنے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ تحفظ کے معیار پر پورا نہ اترنے کے باعث پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی کی درجہ بندی کیٹیگری 1 سے گرا کر کیٹیگری 2 کر دی گئی ہے۔ فیڈرل ایوی ایشن کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایوی ایشن آرگنائزیشن کے سیفٹی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ انہیں امریکہ میں رجسٹرڈ کسی کمپنی کے ساتھ کوڈ شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ قابض صہیونی حکام نے ایک فلسطینی خاتون رہنما کو مسلسل 16 سال قید کے بعد رہا کر دیا۔ 40 سالہ اسیرہ لینین کو مقبوضہ علاقوں سے حراست میں لیا گیا تھا۔ ان کا تعلق شمالی فلسطین کے علاقے کفر قاسم سے ہے۔ گرفتاری کے خلاف لینین کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تھا اور اسرائیلی عدالت نے انہیں 16 سال کی سزا سنائی تھی۔ انڈونیشیا کے جنوبی صوبے سلویسی میں طوفانی سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے، جبکہ 23 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات اور جیو فزکس ایجنسی کے مطابق اتوار اور پیر کو موسلا دھار بارشوں کے باعث ضلع میں 3 دریاؤں میں گنجائش سے زیادہ پانی آنے کے باعث سیلاب آیا تھا، جس کے نتیجے میں 16 افراد جاں بحق اور تقریباً 5000 خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔